محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے اسم اشارہ ھذا، ھذہ، ذاک، تلک اور ذالک کے بارے میں پڑھا اور ان کا استعمال سیکھا، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ھذا اور ذاک یہ دونوں واحد مذکر کے لیے آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ھذا قریب کے لیے جبکہ ذاک بعید کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز نزدیک ہو اور اسے اشارہ کرنا مقصود ہو تو ھذا کے ذریعے اشارہ کریں گے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اور اگر کوئی چیز دور ہو تو پھر ذاک کے ذریعے اشارہ کریں گے، ذاک کتاب، وہ ایک کتاب ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں اشارہ ذالک کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ ذالک اور ذاک یہ دونوں بعید کے لیے آتے ہیں، واحد مذکر بعید کے لیے آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذاک ذرا کم بعید کے لیے آتا ہے جبکہ ذالک ذرا زیادہ بعید کے لیے۔ یعنی اگر کوئی چیز درمیانی مسافت پر ہو اور اسے اشارہ کرنا مقصود ہو تو ذاک کے ذریعے ہم اشارہ کریں گے، اور اگر درمیانی مسافت پر نہ ہو بلکہ زیادہ دور ہو تو پھر ذالک کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے۔ تو چونکہ قرآن عظمت کے لحاظ سے بہت دور اور عظیم کتاب ہے، اس وجہ سے ذاک کی بجائے ذالک اس میں اشارہ لایا گیا، تو یہ اس کی عظمت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس کا عظمت، اور یہ عظمت کے لحاظ سے بہت بلند و بالا کتاب ہے، تو اس وجہ سے اس ذاک کے ذریعے ذالک کے ذریعے اشارہ کیا گیا۔ اور اسی طرح ھذہ اور تلک یہ دونوں واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں بھی وہی فرق ہے کہ ھذہ یہ قریب کے لیے ہے جبکہ تلک یہ بعید کے لیے ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز نزدیک ہو اور وہ مؤنث ہو اور اسے اشارہ کرنا مقصود ہو تو ھذہ کے ذریعے اشارہ کریں گے، جیسے غرفۃ، کمرہ، یا مروحۃ، پنکھا، یہ ایک چیز ہے اور مؤنث ہے۔ اگر اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو اور یہ نزدیک پڑا ہوا ہو، یعنی پنکھا قریب ہو، تو ہم کہیں گے ھذہ مروحۃ، یہ ایک پنکھا ہے۔ اور اگر پنکھا دور ہو تو پھر ہم کہیں گے تلک مروحۃ، وہ ایک پنکھا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی چیز قریب ہو اور مؤنث ہو تو اور اسے اشارہ کرنا مقصود ہو تو ھذہ کے ذریعے اشارہ کریں گے، اور اگر وہ دور ہو تو تلک کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر سے مراد وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ پر آئے۔
یعنی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، یعنی جو اسم متکلم، مخاطب، متکلم یعنی بات کرنے والا، مخاطب جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے، ایک بات کرنے والا ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے، تو جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں اور جس سے بات کی جاتی ہے اسے مخاطب کہتے ہیں۔ تو جو اسم متکلم یا مخاطب پر دلالت کرے یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو، غائب سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، یعنی جو بات کرتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں اور جس کے ساتھ بات کی جاتی ہے اسے مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو۔ غائب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہو لیکن اس سے براہ راست بات نہ ہو رہی ہو، مقصد یہ ہے، یعنی موجود ہو یا نہ ہو لیکن جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اسے غائب کہتے ہیں۔ اسے مخاطب کر کے بات نہ کی جا رہی ہو بلکہ اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو پھر چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو، بہرحال اسے غائب کہتے ہیں۔ تو بات کرنے والے کو متکلم، جس سے بات کی جاتی ہے اسے مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے غائب کہتے ہیں۔ تو جو مخاطب، متکلم یا غائب پر دلالت کرے تو ایسے اسم کو ضمیر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کل 5 طرح کے ضمائر آتے ہیں، کل 5 طرح کے ضمائر استعمال ہوتے ہیں۔ ضمائر مرفوع متصلہ، ضمائر مرفوع منفصلہ، ضمائر منصوب متصلہ، ضمائر منصوب منفصلہ اور ضمائر مجرور متصلہ۔ ضمائر مجرور کی صرف یہی ایک قسم ہوتی ہے، یعنی ضمائر مجرور متصلہ، ان کے منفصلہ ضمائر نہیں آ سکتے، جبکہ ضمائر مرفوع اور ضمائر منصوب ان کے دونوں طرح کے ضمائر آتے ہیں، متصلہ بھی آتے ہیں اور منفصلہ بھی آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کل 5 طرح کے ضمائر ہو گئے۔ پھر ہر ایک کے تحت 14 ضمائر آتے ہیں، یعنی کل 5 طرح کے ضمائر ہیں اور پھر ہر ایک کے تحت 14 ضمائر آتے ہیں۔ تو جب ان کو ملا لیا جائے تو یہ 70 ضمائر بنتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عربی زبان میں کل 70 ضمائر آتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ان 5 طرح کے ضمائر میں سے، یعنی ضمائر مرفوع متصلہ، ضمائر مرفوع منفصلہ، ضمائر منصوب متصلہ، ضمائر منصوب منفصلہ اور ضمائر مجرور متصلہ، ان 5 طرح کے ضمائر میں سے صرف ضمائر مرفوع منفصلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمائر مرفوع منفصلہ سے مراد وہ ضمائر ہے جو کلمہ کے ساتھ مل کر، یعنی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ مل کر نہ آئے بلکہ علیحدہ آئے اور جملہ میں بطور مبتدا یا فاعل واقع ہو، جیسے ہوا قائم، وہ کھڑا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا، یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے اور یہ بطور مبتدا واقع ہے۔ یا جیسے قام ہوا، وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہوا، تو یہاں پر یہ ہوا، اس مثال میں یہ ہوا فاعل ہے اور یہ ضمیر منفصل ہے۔
تو یہاں پر ضمیر منفصل ہوا بطور فاعل واقع ہے۔ تو ضمیر مرفوع منفصل سے مراد وہ ضمیر ہے جو جملہ میں بطور مبتدا یا فاعل واقع ہو۔ جیسے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہر طرح کی ضمیریں یعنی 5 اقسام میں سے ہر ایک کے تحت 14 ضمائر آتے ہیں۔ تو ضمائر مرفوع منفصلہ کے تحت جو 14 ضمائر آتے ہیں اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ 6 ضمائر غائب کے لیے، جبکہ 6 ضمائر مخاطب کے لیے اور 2 ضمائر متکلم کے لیے آتے ہیں۔ 14 ضمائر میں سے 6 ضمائر غائب کے لیے، 6 ضمائر مخاطب کے لیے اور 2 ضمائر متکلم کے لیے آتے ہیں۔ غائب کے لیے جو 6 ضمائر آتے ہیں وہ یہ ہے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ ان میں سے پہلے 3 ضمائر مذکر کے لیے اور آخری 3 ضمائر مؤنث کے لیے، یعنی ہوا، ہما، ہم یہ مذکر کے لیے آتے ہیں اور ہیا، ہما، ہن یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اور اسی طرح مخاطب کے لیے جو 6 ضمائر آتے ہیں وہ یہ ہے: انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن۔ ان میں سے بھی پہلے 3 ضمائر مذکر کے لیے، جبکہ آخری 3 ضمائر یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، یعنی انتا، انتما، انتم یہ مذکر کے لیے اور انتی، انتما، انتن یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ اور باقی 2 ضمائر انا اور نحن یہ متکلم کے لیے آتے ہیں۔ متکلم کے ضمائر مؤنث کے لیے بھی آتے ہیں اور مذکر کے لیے بھی، دونوں کے لیے یہی ضمائر آتے ہیں، یعنی انا بھی مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی، اسی طرح نحن یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ضمائر مرفوع منفصلہ کے 14 ضمائر میں سے چند ضمائر پڑھیں گے: انا، انتا اور ہوا۔ اسی طرح انا، انتی اور ہیا یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، یہ 3 ضمائر انا، انتی، ہیا۔ اور یہاں اوپر جو شروع میں 3 ضمائر دیے گئے ہیں انا، انتا، ہوا یہ مذکر کے لیے آتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیے انا مذکر کے لیے جو ضمیر لایا گیا ہے وہاں پر بھی انا ہے، اور مؤنث کے لیے جو ضمیر لایا گیا ہے وہ بھی انا ہے۔ اس سے بتانا یہ چاہتے ہیں صاحب کتاب، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انا مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی، اور انتا یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور انتی یہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ہوا یہ مذکر کے لیے آتا ہے اور ہیا یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو اب آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ بات خوب ذہن نشین ہو جائے گی۔ انا میں واحد مذکر، اس کا معنی یہ ہے میں واحد مذکر، انتا تو واحد مذکر، ہوا وہ واحد مذکر۔ انا استاذ میں ایک استاذ ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیے انا بالکل استاذ سے جدا علیحدہ آیا ہے، اسی وجہ کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، استاذ کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا ہے بلکہ استاذ سے جدا آیا ہے، کیونکہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔
انا جملہ میں بطور مبتدا واقع ہو رہا ہے. انا مبتدا استاذ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے. انت مبتدا تلمیذ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہوا تلمیذ، وہ ایک شاگرد ہے. یعنی اگر کوئی اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہو تو انا استعمال کرے گا، جیسے انا استاذ، میں ایک استاذ ہوں. اور اگر کسی کو مخاطب کر کے کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو یوں کہے گا انت تلمیذ، جیسے استاد شاگرد سے کہے انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے. اپنے بارے میں تو کہتا ہے کہ میں ایک استاذ ہوں، انا استاذ، لیکن شاگرد سے کہتا ہے انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے. ہوا تلمیذ، پھر شاید ساتھ میں کوئی دوسرا شاگرد بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہوا تلمیذ، وہ بھی ایک شاگرد ہے، وہ ایک شاگرد ہے. تو اگر اپنے بارے میں بات کرنا ہو تو انا، اور سامنے والے کے بارے میں بات کرنا ہو یعنی کسی سے بات کرنا ہو تو اس کے لیے انتا، اور جس کے بارے میں بات کرنا ہو اس کے لیے ہوا ضمیر لاتے ہیں. من انت یا خالد، اب استاد شاگرد سے پوچھتا ہے من انت، تو کون ہے، یا خالد، اے خالد. شاگرد جواب میں کہتا ہے انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں. من انا، اب استاذ اپنے بارے میں پوچھتا ہے من انا، میں کون ہوں. انت استاذ، شاگرد جواب دیتا ہے تو ایک استاذ ہے. دیکھیے مخاطب کا ضمیر لایا گیا. من ہوا، وہ کون ہے. اب دوسرے شاگرد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے. کلاس میں کوئی اور شاگرد ہوگا تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. من ہوا، وہ کون ہے. ہوا تلمیذ، وہ ایک شاگرد ہے. تو یہ انا ضمیر یہ متکلم کے لیے آیا، انت مخاطب کے لیے، اور ہوا یہ غائب کے لیے. اور ہم نے تعریف میں پڑھا بھی تھا کہ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے. حل یہ سوال کے لیے آتا ہے. حل انت تلمیذ، اب شاگرد سے استاد پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ حل انت، کیا تو تلمیذ، ایک شاگرد ہے. نعم، تو شاگرد جواب دیتا ہے نعم، ہاں، انا تلمیذ، میں ایک شاگرد ہوں. اب کوئی شاگرد یا استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتا ہے حل انت استاذ، کیا تو ایک استاذ ہے. لا، نہیں، بل انا تلمیذ، بلکہ میں ایک شاگرد ہوں. حل انا استاذ، اب استاد اپنے بارے میں پوچھتا ہے حل انا استاذ، کیا میں ایک استاذ ہوں. نعم، ہاں، انت استاذ، تو ایک استاذ ہے. شاگرد جواب دیتا ہے کہ ہاں، تو ایک استاذ ہے. حل خالد تلمیذ، اب دوسرے طالب علم کے بارے میں پوچھتا ہے، یا تو کوئی شاگرد ہی پوچھتا ہے یا استاذ ہی. یعنی خالد کے بارے میں یا تو کوئی دوسرا شاگرد ہی پوچھتا ہے یا استاد ہی. حل خالد تلمیذ، کیا خالد ایک شاگرد ہے. نعم، ہاں، خالد تلمیذ، خالد ایک شاگرد ہے. دوسرا شاگرد جواب دیتا ہے کہ ہاں، خالد ایک شاگرد ہے.
یہاں تک جو ضمائر استعمال ہوئے انا، انتا اور ہوا، یہ مذکر کے لیے آنے والے ضمائر تھے، یعنی وہ ضمائر مرفوع منفصلہ جو مذکر کے لیے آتے ہیں۔ اب جو ضمائر دیے گئے ہیں یعنی انا، انتی، ہیا، یہ مؤنث کے لیے آتے ہیں، ضمائر مرفوع منفصلہ ہیں اور مؤنث کے لیے آتے ہیں۔ انا متکلم کے لیے، انت مخاطب کے لیے اور ہیا غائب کے لیے۔ انا استاذۃ، میں ایک استانی ہوں۔ استانی اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں ایک استانی ہوں۔ انت تلمیذۃ، تو ایک شاگردہ ہے۔ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے۔ ایک شاگردہ سے مخاطب ہے تو اس سے کہتی ہے کہ تو ایک شاگردہ ہے، انت تلمیذۃ، اور دوسرے کے بارے میں کہتی ہے ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے۔ من انت، تو کون ہے، یا فاطمہ، تو اے فاطمہ۔ اب فاطمہ جو کہ ایک شاگردہ ہے، استانی اس سے پوچھتی ہے کہ تو کون ہے۔ انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں، وہ جواب دیتی ہے کہ میں ایک شاگردہ ہوں۔ من انا، میں کون ہوں، استانی اپنے بارے میں پوچھتی ہے۔ دیکھیں جب مذکر استاد نے پوچھا تھا تو اس وقت بھی استاد نے یہی سوال کیا تھا، من انا، میں کون ہوں، تو جواب میں شاگرد نے کہا انت استاذ، تو ایک استاذ ہے، اور یہاں پر چونکہ استانی مؤنث ہے تو انت استاذۃ، تو ایک استانی ہے۔ انا تو دونوں کے لیے ایک طرح آیا، وہاں بھی انا ہے اور یہاں بھی انا، یعنی متکلم کا صیغہ دونوں کے لیے استعمال ہوگا، جبکہ مذکر کے لیے انت اور مؤنث کے لیے، مؤنث مخاطب کے لیے انت استعمال ہوگا۔ تو شاگردہ جواب دیتی ہے انت استاذۃ، تو ایک استانی ہے۔ من ہیا، وہ کون ہے، کسی دوسری شاگردہ کے بارے میں پوچھتی ہے، وہ کون ہے۔ ہیا زینب، وہ زینب ہے۔ حل انت تلمیذۃ، کیا تو ایک شاگردہ ہے۔ نعم، ہاں، انا تلمیذۃ، میں ایک شاگردہ ہوں۔ حل انت استاذۃ، کیا تو ایک استانی ہے۔ لا، استانی شاگردہ سے پوچھتی ہے کہ کیا تو ایک استانی ہے، تو وہ جواب میں کہتی ہے لا، نہیں، بل انا تلمیذۃ، بلکہ میں ایک شاگردہ ہوں۔ حل انا استاذۃ، کیا میں ایک استانی ہوں۔ اب استانی اپنے بارے میں سوال کرتی ہے کہ کیا میں ایک استانی ہوں، تو جواب میں شاگردہ کہتی ہے نعم، ہاں، انت استاذۃ، تو ایک استانی ہے۔ ہذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے، چونکہ فاطمہ مؤنث ہے اس لیے اس میں اشارہ ہذہ مؤنث لایا گیا۔ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہے۔ ہی مؤدبۃ، وہ باادب ہے۔ جب کسی کے بارے میں ایک مرتبہ اس میں اشارہ لایا جائے تو دوسری مرتبہ پھر ضمائر استعمال ہوں گے، یعنی ہر دفعہ اس طرح نہیں کہیں گے کہ ہذہ فاطمۃ اور ہذہ تلمیذۃ، ہذہ مؤدبۃ، نہیں، پہلی مرتبہ اس میں اشارہ استعمال کریں گے کہ ہذہ فاطمۃ، اور پھر جب اس کے بارے میں بات کریں گے تو اس طرح کریں گے کہ ہی تلمیذۃ، وہ ایک شاگردہ ہیں، ہی مؤدبۃ، وہ باادب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔